الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حدیث نمبر 7 کے ضمن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خط جو آپ نے ہرقل کی جانب لکھا تھا اس کا تذکرہ نماز سے پہلے ہو رہا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس کے کہ کافر بادشاہوں کو لیٹر لکھ رہے تھے، آپ نے بسم اللہ لکھی ہے، بلکہ اس میں قرآن پاک کی آیت بھی لکھی ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم کوئی تحریر لکھیں تو اس کے شروع میں بسم اللہ لکھنی چاہیے، اور اگر کسی موقع پہ نہ لکھ سکیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ گنہگار ہوں گے، لیکن بہرحال 786 لکھنا یہ غلط ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الروم، کہ یہ خط محمد کی جانب سے ہے، عبد اللہ، جن کا عہدہ کیا ہے؟ جی، اللہ کے بندے ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا منصب، سب سے بڑا عہدہ کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اور یہ بہت بڑا لقب ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، جبکہ پاک و ہند میں ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ وہ اس کو شاید کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بس وہ اپنے الفاظ نکالے ہوئے ہیں، نئے سے نئے الفاظ، سرکار وغیرہ اس قسم کے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی میں عظمت ہے، جبکہ اللہ کا صحیح معنوں میں بندہ بن جانا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہی تو وہ کام ہے جو ہم سے ہو نہیں رہا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا بندہ بن کر دکھایا ہے۔ تو آپ اللہ کے بندے ہیں، اور یہ آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں جہاں جہاں آپ کی شان بیان کی جا رہی ہوتی ہے، آپ کا کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو عبداللہ، اللہ کا بندہ کہہ کے اللہ تعالیٰ آپ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسرا، ایک ہی رات میں آپ کو مکہ سے فلسطین لے جانا، مسجد اقصی لے جانا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ نے جب اس کا تذکرہ کیا، کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہ اسرا کا واقعہ، اس نے آپ کی شان کو مزید بلند کیا، یہ آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو یہاں پہ جو لقب آپ کو اللہ تعالی نے دیا وہ کیا دیا ہے؟ عبداللہ بعبدہ، اللہ کے بندے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، جس پہ قرآن نازل ہوا وہ عظیم آدمی ہیں، تو یہاں پہ بھی اگر کوئی اس سے بڑا لقب ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے، لیکن عبداللہ بہت بڑا لقب ہے، اس لیے اللہ نے یہی آپ کو دیا ہے۔ تو یہاں پہ آپ خود بھی لکھ رہے ہیں محمد کی طرف سے جو اللہ کے بندے ہیں، وہ رسول ہی، اور اللہ کے، تو پہلے اللہ کے بندے ہیں، پھر اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ اچھا، لیٹر کس کی جانب ہے؟ الی ہرقل عظیم الروم، ہرقل کی جانب جو کہ روم کے عظیم آدمی ہیں، یعنی کہ روم کے بادشاہ ہیں۔ سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس شخص پہ جو ہدایت کی پیروی کرے۔ یہودی اور عیسائی ان کو سلام کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، اس کا اندازہ آپ یہاں سے کر لیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا السلام علیکم، کیا کہا آپ نے؟ سلام علی من اتبع الہدی، یہ نہیں کہا کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، کہا سلامتی اس پہ ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام، اس کے بعد میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام کی دعوت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لینے کی دعوت۔ دعایت الاسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسلم، مسلمان ہو جاؤ، تسلم، سلامت رہو گے، محفوظ رہو گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ خیر اسی میں ہے کہ اسلم، مسلمان ہو جاؤ، تسلم، سلامت رہو گے۔ ہاں جی، لگتا ہے کہ دنیا کے
اس زمانے کے بڑے بادشاہ کو لیٹر لکھا جا رہا ہے، آرڈر کے الفاظ ہیں، اسلم، مسلمان ہو جاؤ، تسلم، سلامت رہو گے، یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دیں گے، ڈبل اجر دیں گے۔ کیوں جی؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان لائے ہوئے ہو اور میرے اوپر بھی ایمان لے آؤ گے۔ اہل کتاب جب مسلمان ہو جائے ڈبل اجر ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، اور اگر تم اعراض کرو، کس سے؟ اسلام سے، اسلام قبول نہ کرو، تو تمہارے اوپر تمہاری رعایا کا گناہ بھی ہوگا۔ اسلام میں دعوت دیتے ہوئے دونوں چیزیں ہوتی ہیں، دھمکی بھی، لالچ بھی، اجر و ثواب کا بھی بتا دیا، اور نہیں اسلام قبول کرو گے تو جو گناہ ملے گا وہ بھی بتا دیا۔ اسی لیے آپ کیا ہیں؟ بشیرا و نذیرا، نبی اسلام خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں۔ آج کئی لوگوں کو اعتراض رہتا ہے نا، یار فلاں جو عالم دین ہے بس وہ ڈراتا ہی رہتا ہے، اور فلاں عالم دین ماشاءاللہ خوشخبریاں ہی دیتا ہے۔ نہیں، دونوں چیزوں سے کام چلے گا، اور خوشخبریاں بھی من گھڑت روایات سے نہیں دینی، خوابوں سے نہیں دینی، وہ بھی قرآن و حدیث سے دینی جو ثابت ہوں۔ تو بہرحال فَإِن تَوَلَّيْتَ، اگر تم اعراض کرو، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، تو تمہارے اوپر تمہاری رعایا کا گناہ بھی ہوگا، کیونکہ تمہاری رعایا تمہارے تابع ہے۔ تم اسلام قبول کرو گے تو امید ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے، تم نے اسلام قبول نہ کیا تو تم اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنو گے، تو پھر ان کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے آیت لکھی، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اچھا، اس آیت سے پہلے اعوذ باللہ لکھی ہوئی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ تلاوت کرنا مقصد نہیں ہے۔ خط میں یا خطبے کے دوران کوئی ایک آدھ آیت آ جائے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا یہ احادیث میں نہیں آتا، کیونکہ وہاں پہ مقصد تلاوت نہیں ہوتا، وہاں پہ کوئی دلیل دینا مقصد ہوتا ہے، استدلال مقصد ہوتا ہے۔ تو یا اہل الکتاب، اہل کتاب، تعالوا، آؤ۔ وہ چھوٹا کہاں گیا جی؟ ہمارا چھوٹا تھا ادھر۔ ہاں بیٹا، اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ اہل کتاب کیوں کہتے ہیں اہل کتاب؟ ہاں، تو اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ یہودی اور عیسائی، کیونکہ ان پہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات و انجیل۔ چلیے جی، تو یا اہل کتاب، یا اہل کتاب، تعالوا، آؤ، الی کلمۃ، ایک ایسے کلمہ کی طرف، ایک ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی کہ بظاہر تم بھی اسے مانتے ہو لیکن حقیقت میں اسے قبول کرو۔ وہ کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہیں عبادت کریں گے مگر اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ ہم کسی بھی چیز کو شریک نہیں کریں گے۔ عیسائی لا الہ الا اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ اس کے باوجود ان کو دعوت کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ توحید کی۔ آج ہم کئی مسلمانوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں، آگے سے ناراض ہو جاتے ہیں، بھی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، تم ہمیں شرک سے روک رہے ہو، ہمیں توحید کی دعوت دے رہے ہو۔ دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو آپ صرف اس سے یہ مطالبہ کرتے کہ مجھے رسول مان لو، لا الہ الا اللہ تم پہلے ہی مانتے ہو، اب عیسیٰ رسول اللہ کی جگہ پہ کیا مان لو؟ محمد رسول اللہ۔ لیکن نہیں، دعوت کا آغاز کس چیز سے ہوگا؟ توحید سے ہوگا، کیونکہ شرکیات ان میں پائی جاتی تھیں۔ تو آج اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر بھی شرک کرتا ہے تو اسے توحید کی دعوت دی جائے گی، اسے شرک سے روکا جائے گا۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہ بنائے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ کیا نہ بنائے؟ تو کیا کہا تھا عدی بن حاتم نے؟ عدی بن حاتم نے کہا تھا، اللہ کے رسول، قرآن پاک میں آتا ہے
کہ یہ لوگ جو ہیں یہ رب بناتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کو. ہم نے تو کبھی کسی کو رب نہیں بنایا تھا، یعنی کہ میں عیسائی رہا ہوں، ہم نے کبھی کسی کو رب نہیں بنایا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کیا ایسا نہیں تھا کہ جس چیز کو تمہارے علماء حلال قرار دیتے تم اس کو حلال مان لیتے تھے، حالانکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہوتا تھا، اور جس چیز کو تمہارے علماء حرام کہتے تھے تم اس کو حرام کہتے تھے، حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہوتا تھا. تو حلال و حرام کا کسی بندے کو اختیار دے دینا اسے رب بنانا ہے. حلال و حرام کا اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور نبی علیہ السلام بھی جب کسی چیز کو حرام یا حلال کہتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. ورنہ اللہ نے تو آپ سے کہہ دیا تھا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں کہتے ہیں، حرام کیوں کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے. یعنی کہ آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا نا، تو اللہ نے پسند نہیں کیا. حالانکہ آپ نے شہد کو صرف اپنے اوپر حرام کیا تھا، لوگوں کے اوپر نہیں کیا تھا، لیکن اللہ نے اس سے آپ کو روک دیا. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ اعراض کریں، یہ لوگ یہ دعوت قبول نہ کریں، فَقُولُوا، تو اے مسلمانوں پھر تم کہہ دو کہ اشہدوا، کہ ہماری دعوت کو قبول نہ کرنے والوں گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو توحید کو اپنا لیا ہے، ہم نے شرک کو ترک کر دیا ہے. تو یہ قرآن پاک کی آیت لکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی ہے ہرقل کو، عظیم روم کو، قیصر روم کو. قال ابو سفیان کہتے ہیں فلما قال ما قال، جب اس نے کہہ دیا جو اس نے کہنا تھا. کس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہہ دیا جو کہنا تھا. کیا کہا؟ وہ پوری جو گفتگو ہوئی تھی ابو سفیان اور قیصر روم کے درمیان کہ میں نے یہ سوال کیا تھا، تم نے اس کا جواب یہ دیا، اس کا مطلب یہ ہوا. وفارغ من قراءۃ الکتاب، اور لیٹر پڑھنے سے بھی فارغ ہو گیا، دونوں کام کر لیے. تو کثر عنده الصخب، تو اس کے ہاں کثرت سے شور شرابہ ہونے لگا، آوازیں اٹھنے لگیں. اس کے درباری کہنے لگے یہ کیا کر رہا ہے ہمارا بادشاہ، یعنی یہ تو اس نبی کی تائید والی باتیں کر رہا ہے، اور لیٹر بھی بڑے یعنی کہ پیار و محبت سے پڑا ہے، یعنی کہ چاہیے تھا نا پھاڑ دیا جاتا. وارتفعت الاصوات، اور آوازیں بلند ہونے لگیں. واخرجنا، اور ہمیں پھر نکال دیا گیا کہ ان کو تو باہر نکالو نا. فقلت لاصحابی، اچھا نکالنے کے بعد کیا ہوا یہ آگے آئے گا. فقلت لاصحابی، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا حین اخرجنا، جب ہمیں نکال دیا گیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو سفیان. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب ہمیں نکال دیا گیا لقد امیر عمرو ابن ابی کبشہ، یہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے بھائی. امیرہ عظیم ہو گیا ہے، امرو معاملہ، ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے بھائی. انہ یخافہ ملک بنی الاسفر، بنی الاسفر سے مراد ہے رومی، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ ڈرنا شروع ہو گیا ہے. یہ کون ہے جی ابن ابی کبشہ؟ اس سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جب آپ کسی کی شان کو قبول نہ کرنا چاہتے ہوں، کسی کے مقام کو ماننا نہ چاہتے ہوں، تو پھر آپ اس کا اچھا نام نہیں لیں گے، پھر اس کا کوئی ایسی چیز آپ اس کے بارے میں کہہ دیں گے تاکہ اس کے بارے میں حقارت کا اظہار ہو. تو اصل میں عربوں میں ایک آدمی گزرا تھا ابو کبشہ، اس نے عربوں کا، مکہ والوں کا دین ترک کر دیا تھا، کوئی اور دین اپنا لیا تھا. تو وہ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ ہم سے الگ ہو گیا ہے، ہمارا دین چھوڑ دیا ہے. اس نے ایک ستارے کی عبادت شروع کر دی تھی. ابو کبشہ نے کس کی عبادت شروع کر دی تھی؟ ایک ستارے کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ لوگ کہا کرتے تھے ابن ابی کبشہ، حقارت کے انداز میں، کس نے ہمارا دین ترک کر دیا ہے، کوئی نیا راستہ اپنا لیا ہے. تو کہتے تھے وہ وہی جو ابو کبشہ گزرا تھا اس کی اولاد میں سے ہے. تو اس لیے یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لقد امیر عمرو ابن ابی کبشہ، ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا بھائی. انہ یخافہ ملک بنی الاسفر، ان سے تو ڈر رہا ہے رومیوں کا بادشاہ. فما زلت موقنا،
ابو سفیان کہتے ہیں اس کے بعد مجھے ہمیشہ سے یقین رہا، مازلت مسلسل، مجھے مسلسل موقنا یقین رہا اس بات کا کہ انہ سیظہر، کہ یہ آدمی غالب آ کر رہے گا، حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام، حتیٰ کہ پھر وہ دن آ گیا کہ اللہ نے میرے میں اسلام کو داخل کر دیا، میرے دل میں اسلام کو ڈال دیا۔ ابو سفیان کو اس دن یقین ہو گیا تھا کہ یہ آدمی غالب آ کر رہے گا۔ چلیں جی پڑھیں جی آگے جی۔ بادشاہ نہیں، رومی قوم جو ہے ان کو بنو الاسفر کہا جاتا تھا۔ جی ہاں، اس کے اسباب علماء کرام نے ذکر کیے ہیں۔ مثلا ایک سبب یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کسی ان کے بڑے رومی نے ایک حبشی خاتون سے شادی کر لی تھی، جو اولاد پیدا ہو رہی تھی وہ زرد قسم کی تھی، تو وہاں سے ان کا یہ نام پڑ گیا۔ بہرحال کیوں پڑا اللہ بہتر جانتا ہے۔ مراد بنو الاسفر سے کون ہیں؟ رومی لوگ۔ جی